عمران خان نے 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا۔ جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے۔ جنرل باجوہ میں درجن بھر خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی بھی تھی، یہ نرم دل ہیں۔ یہ خوفناک فیصلہ کرنے کے بعد اسے انڈو ضرور کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کیا لیکن پھر شریف فیملی کو رعایتیں بھی دیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو رگڑا لگایا لیکن پھر انہیں اقتدار میں بھی آنے دیا۔ یہ اگر نہ چاہتے تو اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت جاتی اور نہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنتی، اور یہ جنرل باجوہ کی وہ خامی تھی جس کی وجہ سے ان سے اپنے اور پرائے دونوں ناراض ہو جاتے تھے۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کی توقع کے برعکس ان کی حکومت نہیں بچائی۔ خان کو اس کا دکھ تھا اور اس نے کھلے عام انہیں میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا۔ اس پروپیگنڈے کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے۔ یہ جانتے تھے کہ جنرل باجوہ اور فوج اپنے امیج کے بارے میں بہت حساس ہیں۔ عمران خان اگر اسی طرح سڑکوں پر خطاب کرتے رہے اور ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ پروپیگنڈا کرتا رہا تو جنرل باجوہ ری تھنک کریں گے اور اس کا جنرل فیض کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان جنرل فیض کی سکیم کے مطابق سوشل میڈیا اور سڑکوں پر دباؤ ڈالتے رہے اور جنرل باجوہ پر اس کا اثر ہوا اور انہوں نے جنرل ندیم انجم کے ذریعے میاں نواز شریف کو الیکشن کا آپشن دے دیا۔ جنرل باجوہ نے مئی 2022 میں میاں صاحب کو شہباز شریف کے استعفے اور نئے الیکشن کے لیے راضی کر لیا تھا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں تیار ہو گئے۔ تاریخ طے ہو گئی۔ میاں شہباز شریف کے استعفے کی تقریر بھی تیار ہو گئی، لیکن 22 مئی کو اچانک عمران خان نے 25 مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان غیر متوقع تھا۔ تحقیقات کرائی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ بشرا بی بی کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اگست یا ستمبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی۔ بی بی کا خیال تھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوگا، لہٰذا ہمیں فوری طور پر الیکشن میں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس زمانے میں جب جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کی تو ان میں انہوں نے تسلیم کیا تھا۔ بشرا بی بی کی زیادہ تر پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ اپنی حکومت کو کسی نہ کسی طرح مارچ تک گھسیٹ لیں، مارچ کے بعد ان کے عروج کے ستارے طلوع ہو جائیں گے، اور یہ ہوا۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہمیں بشرا بی بی کے جادو کا شک تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان بشرا بی بی کے جادو کے تابع ہیں، یہ ان کے علاوہ کسی کی بات پر عمل اور یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ مجھے بھی ایک وقت میں یہ شک ہوا تھا خاتون نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے۔ میرے دوستوں نے ایک عامل بھی میرے پاس بھجوایا تھا، اس نے کنفرم کیا کہ آپ پر بڑا خوفناک جادو ہے۔ وہ کچھ دن عمل بھی کرتا رہا۔ میں جنرل فیض حمید کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں۔ عمران خان نے بشرا بی بی کے مشورے پر 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں کسی قسم کا بحران نہیں چاہتی تھی۔ یہ سارا رائتہ کیونکہ جنرل فیض حمید نے پھیلایا تھا، لہٰذا آرمی چیف نے انہیں ہی اسے سمیٹنے کا حکم دیا۔ یہ اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے۔ یہ عمران خان کے پاس گئے لیکن عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے عمران خان پر پورا زور نہیں لگایا، چنانچہ خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال واپس لینے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف میاں نواز شریف بھی ڈٹ گئے۔ یہ شہباز شریف کے استعفے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یوں بحران میں اضافہ ہو گیا۔ 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ سے قبل تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے اہم لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جی ایچ کیو لایا گیا۔ ان میں پی ٹی آئی سے شاہ محمود قریشی، پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف اور نون لیگ سے احسن اقبال شامل تھے۔ جنرل باجوہ نے انہیں غصے سے پیغام دیا، اگر اس لانگ مارچ میں کوئی لاش گری تو فوج سارے سسٹم کو پیک کر کے ملک میں مارشل لا لگا دے گی۔ یہ لوگ ڈر گئے۔ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو سمجھایا اور یوں یہ مارچ ایک دن جاری رہا اور خان صاحب نے رات کے وقت اسے کال آف کر دیا۔ لیکن اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھ چکی تھی کہ جنرل فیض حمید جب تک پشاور میں موجود ہیں اس وقت تک ملک میں امن نہیں آ سکے گا، لہٰذا جنرل فیض حمید کو 8 اگست 2022 کو پشاور سے بہاولپور ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن وہاں جا کر انہوں نے میجر عبد الرحمان کا بم پھاڑ دیا۔ پتہ چلا یہ پورے سسٹم کو یرغمال بنا چکے ہیں، تمام شعبوں میں ان کے لوگ موجود ہیں اور یہ حکومت کو ہلنے نہیں دے رہے۔ یہ معاملہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے قریب پہنچ کر مزید بگڑ گیا۔
جنرل فیض حمید بہت مضبوط امیدوار تھے۔ یہ میاں نواز شریف تک پہنچ گئے، ان سے ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگی اور انہیں وفاداری کا یقین دلانا شروع کر دیا، لیکن میاں صاحب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی نظر میں جنرل عاصم منیر سب سے بہترین امیدوار تھے۔ اس کی درجن بھر دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ مزید 2 وجوہات بھی تھیں۔ پہلی وجہ، عمران خان نے انہیں 16 جون 2019 کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تھا، اور اس کی وجہ بشرا بی بی، فرح گوگی اور عثمان بزدار کی کرپشن کی مثلث تھی۔ لہٰذا میاں نواز شریف کو اعتماد تھا کہ یہ عمران خان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور دوسری وجہ جنرل فیض حمید تھے۔ جنرل فیض حمید نے بشرا بی بی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو ہٹوایا تھا، چنانچہ یہ عمران خان کے حق میں لگائے گی ساری فیلڈنگ اکھاڑ سکتے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے اور جنرل فیض حمید نے نومبر 2022 میں ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ دوڑ سے باہر ہو گئے، یہ کھیل یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جنرل فیض انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ یہ شریف فیملی اور آصف علی زرداری کو اقتدار اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف کے دفتر میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ مسلسل عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ یہ ان کے چیف ایڈوائزر بن چکے تھے۔ انہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ تک دے دیا کہ آپ سپریم کورٹ میں جنرل عاصم منیر کی تقرری کو چیلنج کر دیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ عمران خان اگر یہ قدم اٹھائیں گے تو جج ان کو سپورٹ کریں گے، یہ آرمی چیف کی تقرری کو غلط قرار دے دیں گے، لیکن عمران خان کے ساتھیوں نے یہ مشورہ نہ مانا۔ ان کی لیگل ٹیم بھی اڑ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اپنی جنگ بڑھا لیں گے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا ججز یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ صدر عارف علوی بھی اس تجویز کے مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں فوج کی نئی قیادت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور تعلقات بہتر بنا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آخر میں بشرا بی بی نے بھی اس مشورے کی مخالفت کر دی اور یوں یہ آپشن ختم ہو گیا۔ تاہم جنرل فیض حمید عمران خان کو احتجاج کے نئے نئے طریقے بتاتے رہے۔ IMF پر دباؤ ڈالنے کا مشورہ بھی جنرل فیض حمید کی ذہانت کا کمال تھا۔ IMF کو خط لکھنے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا۔ یہ مختلف بزنس مینوں سے پارٹی کے لیے فنڈنگ بھی کراتے تھے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد جنرل باجوہ نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج میں شامل ہونے والا ہر افیسر آرمی چیف بننا چاہتا ہے۔ جنرل فیض بھی خواہش مند تھا، اس نے کوشش کی لیکن یہ ناکام ہو گیا، لیکن یہ اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا تلخیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ میرے ذرائع کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کھلے دل سے جنرل فیض کو معاف کر دیا تھا۔ جنرل فیض نے ان کی تقرری روکنے کے لیے ان کے خلاف فرقے تک کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ سعودی سفارت خانے کو بھی گمراہ کیا گیا تھا۔ جنرل عاصم نے یہ زیادتی بھی معاف کر دی، لیکن جنرل فیض باز نہ آیا۔ یہ مسلسل غلطیاں کرتا چلا گیا۔ فوج میں ایڈجوٹنٹ جنرل کا ادارہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مرات اور پنشن بھی اسی ادارے سے ریلیز ہوتی ہیں۔ اس کا سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ آج کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس زمانے میں AG تھے۔ ان کے دور میں بھی جنرل فیض حمید کو بلا کر سمجھایا گیا تھا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ یہ مسلسل عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ رابطے میں رہے۔ PTI کی قیادت آج تسلیم کرتی ہے 9 مئی کے اصل آرکیٹیکٹ جنرل فیض حمید تھے۔ یہ جانتے تھے کہ فوج کا کون سا دفتر کس جگہ ہے۔ لاہور کینٹ میں ایک اہم بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ BRB نہر اور لاہور کے مضافات کی حفاظت کرتا ہے۔ جنرل باجوہ اس کے کمانڈر رہے ہیں۔ فوج کی روایت ہے کہ اگر کسی بریگیڈ کا کمانڈر بعد ازاں آرمی چیف بن جائے تو اس کی کرسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں رکھ دی جاتی ہے۔ جنرل باجوہ کی کرسی اس ہیڈ کوارٹر میں رکھی تھی۔ یہ حقیقت فوج کے اندر بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن 9 مئی کے دن احتجاجی اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہنچے اور جنرل باجوہ کی وہ کرسی بھی توڑ دی۔ آپ یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے درمیان نصف درجن یونٹس اور ہیڈ کوارٹرز تھے۔ احتجاجی ان کے سامنے سے گزر کر وہاں پہنچے اور صرف اسی پر حملہ کیا، درمیان میں کسی گیٹ پر حملہ نہیں کیا۔ کیونکہ یہ صرف اسی ہدف تک پہنچنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے 9 مئی کے دوران فیض حمید کا نام اعظم سواتی رکھا ہوا تھا۔ یہ جب بھی اعظم سواتی کہتے تھے تو اس کا مطلب جنرل فیض ہوتا تھا۔